خداوند کا شکر ہے آج اس وقت کے لیے کہ ہم خدا کے گھر میں اس کے حضور اس کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرا یقین محکم ہے کہ آج آپ خدا کے حضور سے برکت لے کر جائیں گے۔ خدا کا کلام آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تو آج ہم خدا کے خوبصورت اور لا تبدیل کلام میں سے جس موضوع کو سیکھنے والے ہیں وہ ہے فیاضی، فیاض ہونا، جنرس ہونا یا جنروسٹی جس کو کہتے ہیں۔ کہ کس طرح سے ہم خدا کے حضور، فیاض ہوتا ہے جو کھلے دل کا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، اس کو فیاض کہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 20 سال کی خدمت میں بہت کم اس پر پیغام دیے ہیں۔ مجھے شروع سے ہی بڑی شرم آتی تھی چندے کے بارے میں پریچ کرتے ہوئے یا سکھاتے ہوئے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی چینلز پر سن کر آپ کو کبھی تنگ آ گئے ہوں کہ روز دینے کی بات ہوتی ہے، دے دو ہمیں، دے دو۔ تو کئی لوگوں نے مجھ سے شکایت بھی کی کہ جی یہاں تو بس دینے کی بات، پیسے دو، چندہ دو، چندہ دو۔ تو میں نے اپنی خدمت میں 20 سال میں تقریباً 3 سے 4 بار شاید پیغام دیا ہو۔ مجھے ہمیشہ سے ہی، میں پچھلے سال بھی سوچ رہا تھا کہ یہ پیغام دوں میں آپ کا روحانی کوچ ہوتے ہوئے، آپ کا پادری ہوتے ہوئے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں جہاں پر دوسری باتوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہوں اس پر بھی تعلیم دوں، لیکن میری جرأت نہیں پڑتی آپ کو یہ باتیں کہتے ہوئے۔ میں شروع میں جب پادری بنا، سب سے بڑا چیلنج میرے لیے یہ تھا، جب لوگ مجھے چندہ دیتے تھے، چندہ لینا مجھے بڑا مشکل، شرم بہت آتی تھی مجھے۔ اب بھی اتنا میں دلیر بے باک نہیں ہوا کہ جھپٹ پڑوں چندے پر۔ تو یہ بڑا مشکل مجھے ہمیشہ سے لگا کہ کیسے یعنی کہ چندہ لینا کسی سے یا چندے، لیکن خدا کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک وہ بات پہنچاؤں جو بائبل کی ہے۔ لیکن فرق کہاں پر ہے دوسرے جو کہتے ہیں اس میں اور مجھ میں آپ سے اپنے لیے مانگنے کے لیے کلام نہیں سنانے لگا۔ جب میرے حالات میں جب بہت وسائل نہیں تھے، اس وقت میں اس لیے نہیں ڈرتا پیغام دیتا، لوگ یہ نہ کہیں کہ پادری صاحب نو چندے کی ضرورت ہے۔ اب میں اس لیے نہیں دیتا پیغام، کئی بار لوگ کہتے ہیں ہوں حالات ٹھیک ہو گئے نو گلاں آ رہی ہیں بھائی، بندے نو گلاں آندیاں نے کیونکہ حالات بہتر ہوئے نے تھوڑے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑا ہر طرف سے ہی بندے کو گھیر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا معاشرتی ایک پتہ نہیں خوبصورت پہلو ہے یا غلط پہلو ہے، یہ دونوں طرح سے ہی ہے۔ لیکن آج فرق یہ ہوگا کہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں اس میں اور جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں، کمپیئر آپ کریں، موازنہ کریں کہ بہتر کیا ہے، کہاں پر بہتری ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کو دینا، خدا کو کہتے ہیں کہ جنرس ہونا، فیاض ہونا، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ تو میں نے یہاں سے میں پیغام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی لفظوں پر، بائبل کے اندر جو الفاظ ہیں۔ تو لفظ محبت 714 مرتبہ بائبل کے اندر آیا ہے۔ محبت لفظ 714 بار بائبل کے اندر لکھا گیا ہے۔ لفظ بلیو، ایمان رکھنا، 272 دفعہ بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ 272 دفعہ ایمان رکھنا، بلیو کرنا استعمال ہوا ہے۔ دعا 371 بار بائبل میں پڑھنے کو آپ کو ملے گا۔ 371 بار لفظ دعا آپ کو ملے گا۔ اور 2172 بار، کچھ لوگ کہتے ہیں 2152 بار آپ کو لفظ دینا ملے گا۔ 2172 یا 152 بار آپ کو لفظ یہ ملے گا، خدا کو دینا یا گیونگ یا فیاضی یا جنروسٹی، جیسے بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہ پڑھنے کو ملے گا۔ تو فیاضی، دینے والا دل ہونا، یہ کتنا ضروری ہے۔ میں یہاں سے شروع کروں گا۔ ایک شخص نے کہا I want my last check to bounce۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری چیک میں لکھوں جو وہ باؤنس ہو جائے، یعنی کہ وہ بینک سے واپس آ جائے۔ باؤنس چیک وہ ہوتا ہے
जिस बंदे के अकाउंट में पैसे ना हो लेकिन वो चेक लिख दे, और जब चेक बैंक में जाए तो बैंक वाले चेक वापस कर दे, कहते हैं कि इस अकाउंट में पैसे नहीं है। तो एक शख्स कहते हैं मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी का आखिरी चेक जो मैं लिखूं वो खाली वापस आ जाए, कि इस बंदे के अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। उस शख्स का नाम चार्ल्स फैनी था, या चक फैनी उसको कहते हैं। और जब वो शख्स आखिरी चेक उसने लिखा तो वो वाकई बाउंस हो गया, उसमें पैसे नहीं थे। आप जानते हैं कि उस शख्स ने कितना दिया? 9 अरब डॉलर उसने चैरिटी के कामों में, खैराती कामों में, खुदा के लिए समझ लीजिए, जैसे आप उसको कह ले, दूसरों के लिए दे दिए। 9 अरब डॉलर। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो पिछले दिनों में 6 अरब डॉलर हो गए थे, अब थोड़े से बढ़ा 12 अरब हुए हैं शायद, या 16 के करीब हैं। एक बंदे ने पाकिस्तान के पूरे खजाने में जितने पैसे हैं वो दे दिए, और उसका आखिरी चेक बाउंस हो गया, खाली वापस आ गया बैंक से। और इस शख्स ने क्या किया? इस शख्स की वजह से बिल गेट्स, जो लंबे अरसे तक दुनिया का अमीर आदमी रह चुका है, नंबर 1 दुनिया का अमीर आदमी रह चुका है, उसने चार्ल्स फैनी से मुतासर होकर ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। बिल गेट्स और मिलिंडा के नाम से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसमें वो लोगों की मदद करते थे। दुनिया का सबसे लंबे अरसे तक अमीर रहने वाला शख्स बिल गेट्स, जो अब दुनिया का नंबर 1 अमीर नहीं है बल्कि जेफ बेजोस है, एक और शख्स ने उसको मुतासर किया। पहले चार्ल्स फैनी ने मुतासर किया, फिर उसकी मां ने। जब बिल गेट्स के पास अरबों डॉलर आ गए तो उसकी मां ने बिल गेट्स को कहा कि तुम चैरिटी करो, खुदा के काम के लिए दो। और आखिरी बिल गेट्स की मां का जो लेटर था, खत था बिल गेट्स के लिए, दुनिया के अमीर आदमी के लिए, वो ये था कि बिल गेट्स, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा तलब भी किया जाएगा। जितना किसी को दिया गया है उतना हिसाब भी उससे ज्यादा दिया जाएगा। और बिल गेट्स ने अपनी मां की वफात के बाद 100 मिलियन डॉलर का चेक लिखा और वो दे दिया। उसकी मां ने उसको कहा कि जिसको जितना ज्यादा दिया गया है उससे उतना ही ज्यादा तलब किया जाएगा। और बिल गेट्स आज तक 36 बिलियन डॉलर, 36 अरब डॉलर दे चुका है लोगों को। पोलियो, आप देखते हैं पोलियो की ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, मुहिम चल रही होती है, और बेशुमार कामों के लिए 36 अरब डॉलर वो दे चुका है, जो पाकिस्तान के अकाउंट में, खजाने में कभी भी नहीं हुआ। एक बंदा। तो बिल गेट्स ने अपनी मां की और चार्ल्स फैनी की पैरवी करते हुए ये काम किया। अब आप सवाल करेंगे कि पादी साहब अमीरों की बातें हमें बता रहे हैं, ये डॉलर्स की बातें बता रहे हैं, हमारे पास तो वसाइल नहीं है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है। इसी वजह से मैं पैगाम देने से कतराता हूं, लेकिन आज मेरे पास इसका जवाब था। दुनिया में अमीर लोगों ने ही खुदा के लिए नहीं दिया है। मेरे पास एक गरीब बंदे की भी मिसाल है। एक बंदा था, वो जूते पॉलिश करता था एक हॉस्पिटल के बाहर बैठकर, शू शाइनर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो जूते पॉलिश करता था एक हॉस्पिटल के बाहर बैठकर। और आप जानते हैं कि लोग उसको उसकी मजदूरी के अलावा $1 या $2 टिप देते थे, जो टिप होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आप देते हैं। तो उस शख्स ने क्या किया, उसने 30 साल के बाद जब वो रिटायर हुआ, अपनी सारी टिप जो थी वो वापस कर दी, नेक कामों के लिए, खुदा के लिए दे दी। कहता है कि $1 या $2 मुझे टिप मिलती थी, सबसे बड़ी टिप जो मिली थी मुझे वो $50 थी मेरी जिंदगी में। लेकिन वही शू पॉलिश करने वाला, जूतियां पॉलिश करने वाला बंदा जब रिटायर हुआ, मरने के करीब था, उसने पैसा जब उसी अस्पताल को दिया तो उससे बच्चों की वार्ड जो है वो चलती थी, बच्चों का इलाज होता था। और आप कहेंगे कि ये गरीब कैसे दे सकते हैं? याद रखिए, फर्क यहां नहीं पड़ता कि आपके पास कैसे पैसे कितने हैं। अंग्रेजी में कहते हैं जेनरोसिटी इज नॉट व्हाट इज इन योर पॉकेट, बट इट्स व्हाट इज इन योर हार्ट। फयाजी ये नहीं है कि आपकी जेब में क्या है,
فیاضی یہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ فیاضی کشادہ دل ہونا، دینے والا دل رکھنا، یہ اس لیے یہ یعنی کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں اس سے نہیں پتہ چلتا، بلکہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو فیاض وہ شخص ہے جس کے اندر دینے والا دل ہے، چاہے کچھ بھی نہ ہو اس کے اندر ایک تمنا ہے کہ وہ کچھ دے، دوسروں کی مدد کرے۔ بھی آپ نے آئیڈیل حصہ کلام مقدس میں سے سنا، یہ الفاظ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کے ہیں۔ یسوع مسیح جب زمین پر تھا تو لکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ دیکھے گا کہ لوگ ہیکل میں چندہ کیسے دیتے ہیں، تو لکھا کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھ گیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا کہ وہ کیسے پیسے ڈال رہے ہیں خدا کے گھر میں، ٹیمپل میں، کیسے وہ اپنا چندہ دے رہے ہیں، اپنی دائیک کی دے رہے ہیں یا خدا کے لیے دے رہے ہیں۔ تو ہر شخص نے جو دولت مند تھے آئے اور ڈالے پیسے۔ کہتے ہیں کہ یہودی بڑے شو مارتے تھے جب وہ پیسے دیتے تھے خدا کے گھر میں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سکے لے کر آتے، اس طرح سے پھینکتے تھے کہ پتہ چلے کہ بندے نے بہت دے دیے۔ ہر دولت مند آ رہا تھا اور خزانے میں ڈال رہا تھا۔ ایک بیوہ، ایک کنگال بیوہ، اس کے پاس 2 دمڑیاں یعنی کہ ایک دھیلا تھا، بڑی تھوڑی سی انکم تھی، سب سے چھوٹا سکہ جو تھا اس کے پاس تھا 1 دمڑی 2 دمڑی 2 دمڑی اس نے لیے اور سارے کے سارے خزانے میں ڈال دیے۔ آپ کے یسوع نے، میرے یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ دیکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو ہیکل کے خزانے میں پیسے ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ کوئی اتنا توڑا لے کر آ رہا تھا، کوئی اتنا چھوٹا توڑا، کوئی بڑا، وہ سارے پھینک رہے تھے۔ یہ عورت آئی، 2 سب سے چھوٹے سکے ڈالے اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس نے ڈالا ہے، کیونکہ سبوں نے مال کی بہتات کے سبب سے ڈالا، لیکن اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کے پاس تھا وہ ڈال دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سب کچھ جو آپ کے پاس ہے وہ خدا کو دے دیں، آپ شاید یہ افورڈ نہ کر سکیں، آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیسی تعلیم ہے، لیکن خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں آپ کی زندگی میں۔ خدا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بلیو می، ساری چیزیں خدا کی ہیں، ایک ایک چیز ہمارے خدا کی ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ خدا کو کہاں پر رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کون سا اسے مقام دیتے ہیں، کون سی جگہ اپنے دل میں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب خدا آپ کو برکت دے، اپنا لائف سٹائل نہ بدلیں، اپنے دینے کا سٹائل بدلیں، اپنے دینے کا طریقہ بدلیں کہ میں نے دینا خدا کے لیے کیسے ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تو جب محبت کرتے ہیں جب پیسے کی باری ہے تو دل کرتا ہے کہ نہیں، یہ ساری باتوں میں محبت ٹھیک ہے، اس معاملے میں خداوند ویری سوری، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ خدا سے کہتے ہیں کہ you can give without loving but you cannot love without giving، آپ بغیر محبت کیے دے سکتے ہیں لیکن آپ تب تک محبت کر نہیں سکتے جب تک آپ دیتے نہیں ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ دینے کے لیے، محبت کے لیے دینا ضروری ہے، دینے کے لیے شاید محبت ضروری نہیں ہے۔ بیکاری سے آپ محبت نہیں کرتے لیکن آپ اسے دیتے ہیں، لیکن محبت تب ہوتی ہے جب آپ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس عورت کے بارے میں یسوع نے کہا کہ سب سے زیادہ اس نے ڈالا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ عورت اس دور میں کنگال یا پور یا غریب کا مطلب تھا شاید وہ بیکاری تھی یا کچھ اور اس کا کوئی شعبہ تھا، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ پیسے ڈال رہے ہیں۔ اس نے کہا جو میرے پاس ہے میں خدا کو دے دوں گی۔ میرے عزیزو، ہر شخص کے اندر، پہلی بات جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر شخص کے اندر خدا نے یہ حص رکھی ہے، پوٹینشل رکھا ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے، اسے وہ دے سکتا ہے خدا کو۔ اگر آپ یا میں یا کوئی بھی خدا کو دینا چاہے تو یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن فرق کہاں پر پڑتا ہے کہ آپ کے پاس دل ہے کہ نہیں۔ میرے پاس دل ہے کہ نہیں ہے، میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا کو نہیں دینا چاہتا، یہ بڑی بات ہے۔ تو پہلی چیز، ہر بندہ دے سکتا ہے، ہر بندے کو خدا نے دل دیا ہے۔ فرق پڑتا ہے کہ دل میں خدا کے لیے کتنی
बात है। मेरा उस्ताद एक कहता है कि अर्न अ लॉट, गिव अ लॉट, बहुत सारा कमाओ, बहुत सारा दो, बहुत सारा कमाओ और बहुत सारा दो, गिव इट अवे। जितना आप देते जाएंगे उतना आपके पास आता जाएगा। ये मैंने तजर्बा किया, जितना आप देते जाएंगे आपके पास। कहते हैं कि एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन। अमल से ज्यादा जरूरी आपका रवैया है कि आपके दिल में क्या है, कि किस नीयत से खुदा को दे रहे हैं। तो खुदा को देने के लिए हर बंदा, हर कारोबारी शख्स, हर काम करने वाला शख्स, अगर वो चाहे तो खुदा ने उसके अंदर ये बात रखी है कि वो दे सकता है। दूसरी बात, सही राह फयाज होने के लिए क्या है? सच्चा राह फयाज होने के लिए, देने वाला दिल होने के लिए ये है कि हम ये ज़हन में रखें कि हम मालिक नहीं हैं। कोई बंदा इस दुनिया में मालिक नहीं है। आप जिस भी घर में रह रहे हैं, छोटे या बड़े, वो आपका नहीं है, आपको दिया गया है। कितनों ने अपना घर, पंजाबी कहते हैं गाची बना के नाल लेके गया कोई, कितनों ने अपने घर साथ लेकर गए हैं, कितने अपने बैंक अकाउंट साथ लेकर गए हैं। पिछले दिनों कहते हैं कि एक रावलपिंडी के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर बंदा था ताजी, बहुत बड़ा, पता नहीं क्रिमिनल था क्या था, कहते उसके पास बहुत पैसा था, बहुतों से लिया था उसने, मर गया सब छोड़। हम कहते हैं हम गुफ्तगू में कि कोई साथ नहीं लेकर जाता। आपने अपने इर्द गिर्द जरा देखे कितने लोग हैं जो कुछ भी साथ लेकर नहीं गए। कोई दुनिया में कोई भी इस दुनिया में साथ लेकर नहीं गया है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है फयाज बनने का कि ज़हन में रखे कि ये किसी और का है, ये दिया गया है, ये हमारी अपनी मिल्कियत नहीं है। हम सिर्फ मैनेजर हैं, मैनेज कर रहे हैं। जो कि अच्छा मैनेज करता है खुदा उसे देता जाता है। आपको याद होगा जब एक शख्स गया परदेश, अपने नौकरों को बुलाया, एक को 1 तोड़ा, एक को 2 तोड़े, एक को 5 तोड़े देकर गया और उसने कहा कि इनसे लेन देन करो। लेन देन किया, एक ने दबा दिया। मालिक ने कहा कि आओ जरा। एक ने कहा कि मैंने ये किया खुदावंद, मैंने इसको अच्छा मैनेज किया, मैंने इतने बना लिए। दूसरे ने कहा मैंने इतने बना लिए। तीसरे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। मालिक ने कहा कि इसे वहां फेंक दिया, रोना और दांतों का पीसना। तूने मेरा पैसा साहूकार को क्यों ना दिया? हमें वसाए दिए गए अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक खुदा ने हमें दिया है, लेकिन आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आपके पैसे को बढ़ाता है। सबके पास है, थोड़ा या ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इस्तेमाल कैसे करते हैं यहां पर फर्क पड़ता है। उस शख्स ने कहा मैंने लेन देन किया, मैंने बढ़ाया, कहा कि इसको और दिया जाएगा। जिसके यही लिखा है वहां पर, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा उसके पास से। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी, एक हमारे पास अंकल थे बुजुर्ग, वो हमारे ऑफिस में एक काम करते, कहते थे कि जी बाइबल क्या गया है, जिन्ना को है उन्होंने दिते हैं जाना है। मैं कह नहीं, इसका मतलब ये है कि जो सही इस्तेमाल करेगा उसको ज्यादा दिया जाएगा, जो सही इस्तेमाल नहीं करेगा उसको, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि हम ये ज़हन में रखें कि हम मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ मैनेजर्स हैं, स्टूवर्ड्स हैं। इस दुनिया में हमारा कुछ भी अपना नहीं है। हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो खाली जाएंगे। फयाज बनने के लिए ये ज़हन में रखना चाहिए। क्यों हमें फयाज बनना चाहिए? बाइबल कहती है जिसके पास हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, जो बगैर दरे किए फयाजी के साथ सबको देता है। हमें फयाज इसलिए बनना चाहिए कि हमारा खुदा फयाज है, हमारा खुदा देने वाला खुदा है, वो खुले दिल का खुदा है। बाइबल कहती है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा कर देता है। हमारा खुदा बड़े खुले दिल का खुदा है। खुदा चाहता है कि हम उसकी तरह के हों, उसके लोग होते हुए, उसके बेटे और बेटियां होते हुए उसकी तरह के हों। और खुदा के फयाज ना होना ये नाफरमानी के मुतरादिफ है, डिसओबीडियंस है। यानी कि फयाज ना होना, जेनरस ना होना, ये नाफरमानी है। और नाफरमानी टीचर्स नाफरमानी की सजा देते हैं, वालिदैन नाफरमानी की सजा देते हैं, और अबव ऑल खुदा नाफरमानी की सजा देता है। ऐसा हुआ बाइबल के अंदर आप पढ़ें तो जब बनी इसराइल असीरी में थे, दुख में थे, खुदा से दुआ कर रहे थे खुदावंद हमें यरूशलेम में वापस ले जा, रो रहे थे। आपने गीत सुना होगा, 137 ज़बूर आपने सुना होगा
بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کر ہم نے یروشلم کو یاد کیا، ہم نے یروشلم کے لیے گیت گایا، اسیری میں خدا یاد آ رہا تھا، ملک یاد آ رہا تھا، ہیکل یاد آ رہی تھی۔ لیکن جب واپس آئے تو بھول گئے، ہیکل کو بھول گئے، خدا کے گھر کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے، اور خدا نے پیغام بھیجا حجی نبی کی معرفت۔ سنیے کیا لکھا ہے، حجی پہلے باب کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا۔ نافرمانی کی سزا ہے، پرابلمز ہیں، نافرمانی کی سزا ہے، بے برکتی ہے، نافرمانی کی سزا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، اور پیسے کے اندر جسے کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے، نافرمانی کی سزا ہے۔ ملاکی کہتا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ لیکن تم نے مجھے ٹھگا ہے، سارے اسرائیلیوں نے مجھے ٹھگا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے تو میں آسمان کے دریچے کھول کر تم کو کیا دوں گا؟ برکت دوں گا، میں اتنی برکت دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے گی۔ اگر ٹھگو گے نہیں، نافرمانی نہ کرو گے، تو اگلی بات لکھی ہے خدا پروٹیکٹ کرے گا، حفاظت کرے گا۔ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا کہ وہ تمہارے زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے، تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا۔ اتنی کیئر خدا کرے گا، نافرمانی سے نہیں، فرما برداری سے۔ تو پہلی بات، ہر بندہ فیاض ہو سکتا ہے، خدا نے اس کے دل میں یہ رکھا ہے۔ ہر شخص جو صحیح رستہ ہے فیاض بننے کا، وہ ذہن میں رکھے کہ وہ مالک نہیں ہے بلکہ مالک آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، مالک آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سب آپ مالک ہوں تو پھر ہم آسمان پر لے کر جائیں، جب ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر ہمارے اکاؤنٹ کی کاپی رکھ دی جائے، نہیں رکھتے لوگ۔ اگر ہم مالک ہوں تو ہمارے کفن کے اندر پاکٹس لگا دی جائے، جیبیں لگا دی جائے کہ یہ بندہ ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اگر ہم مالک ہوں تو ہمارا گھر بھی ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے کہ یہ بندہ اپنا گھر ساتھ لے کے، نہیں، ہم مالک نہیں ہیں، مالک آسمان پر بیٹھا ہے، وہ مالک ہے، ہم نہیں ہیں۔ جب ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم بہتر ہوتے ہیں۔ خدا کا یہ سٹائل ہے، خدا کا یہ طریقہ ہے۔ خدا اس لیے ہمیں دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اتنے خدا دے کے بندے نو چیک کر دے کہ بندہ کنی کو ورتھ ہے۔ میرا استاد جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، وہ کہتا ہے اس کی کتاب دنیا میں بہت زیادہ بک گئی، بائبل سے کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی دنیا کے اندر کتاب یا ٹرانسلیٹ ہونے والی کتاب اس بندے کی کتاب، اس نے اربوں ڈالر کمائے اس سے۔ تو کسی نے اس شخص سے کہا کہ کیوں تیری کتاب اتنی مشہور ہو گئی، کیوں دنیا میں اتنی بک گئی ہے؟ میری لائبریری میں پڑی ہوئی ہے اس کی کتاب، کیوں تیری کتاب اتنی مشہور ہو گئی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں 40 سال سے خدا کے ساتھ فیاض تھا، میں 40 سال سے خدا کے ساتھ بزنس کر رہا تھا، وہ مجھے دیتا تھا میں اس کو دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر سال میں خدا کے لیے جو دیتا تھا بڑھاتا جاتا تھا، 91% وہ خدا کے لیے اب دے رہا ہے، 9% وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ کہتا ہے مجھے لگتا ہے خدا نے مجھ پر اعتبار کیا، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے زیادہ کا مختار بنایا، زیادہ دیا جائے گا، جو تھوڑے میں وفادار ہے اس کو زیادہ۔ کہتا ہے مجھے لگتا ہے اس لیے خدا نے مجھ پر اعتماد کیا، اور خدا نے میرے لیے اپنے آسمان کو کھولا، اور میری کتابیں دنیا میں بڑی لکھی جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے اس لیے شاید میری کتاب دنیا میں اتنی زیادہ بک گئی کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ امریکہ میں وہ 25 طاقتور لوگوں میں بندہ شمار ہوا، 8ویں نمبر پر امریکہ میں اس کا چرچ تھا، امریکہ کے اندر بڑا چرچ۔ کہتا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں خدا کے ساتھ بزنس کر رہا تھا، میں دیتا تھا وہ واپس دیتا تھا، میں دیتا تھا وہ واپس دیتا تھا۔ برکت، میں اتنی برکت دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے گی۔ تیسری بات فیاض بننے کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں، ایک لمحے میں نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کریں کہ اپنی طاقت سے، اپنے وسائل سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا نمبر زندگی میں کون سا ہے۔ یہاں پر اگر خدا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا برکت نہ دے۔ خدا کسی کا قرض دار نہیں ہو سکتا ہے،
کون خدا کو قرض دے سکتا ہے؟ کوئی بندہ خدا کو مقروض نہیں کر سکتا، وہ تو ساری چیزوں کا مالک ہے۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے، ہماری زندگی کو دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کا مقام، خدا کے لیے جگہ کون سی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے اپنی 20 سالہ، جو میری 20 سالہ خدا کے ساتھ انویسٹمنٹ ہے، اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں 2001 میں خدمت میں آیا، بلکہ اس سے پہلے 1999 میں، تو ہوا یہ کہ میں نے جب سیمنری میں داخلہ لیا، اس وقت میں ایف اے پاس تھا، 12 پڑھا ہوا تھا۔ اسی دوران میں نے محنت کرا کے BA کے ایگزام دیے، ساتھ ہی سیمنری سے پاس ہو گیا، اور ساتھ کرتے کراتے جب میں سیمنری میں داخل ہوا تو سیمنری اس دور میں 500 روپیہ پاکٹ منی دیتی تھی، 500 روپے۔ تو 500 روپے میں شیخی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کے ایمان کے لیے بتا رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے تعریف، نہیں چاہیے شیخی، نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ مجھے 500 روپیہ سیمنری نے دینا شروع کیا پاکٹ منی۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے 300 روپے کسی کو دینا شروع کر دیے، ایسا چلتا رہا۔ اس کے بعد جب میں پادری بنا، مشن ہاتے میں مجھے لگایا گیا، 1500 میری تنخواہ لگ گئی جی، پتہ نہیں 1000 کے 1500، وہ بھی مجھے کبھی ملتے تھے کبھی نہیں تھے ملتے۔ میں پتہ نہیں، یہ میرے دل میں تھا، میں نے کہا کہ ہر بندے کے اندر یہ پوٹینشل ہے، ہر ایک کے اندر یہ بات ہے کہ وہ دے سکتا ہے، تو دیتا رہا۔ پھر میں نے شادی سے پہلے 20% تک میں گیا خدا کو دینے کے لیے، 25 تک گیا، پھر واپس آ گیا، پھر میں نے کم کر دیا، حالات ایسے ہو جاتے۔ لیکن میں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں واپس، جب میں نے نہیں دیا تھا میرے حالات ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جاتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، جب یہ چرچ بنایا 2017 میں، 2011 میں ہم عبادت کرتے تھے بشیر بھٹی صاحب کے گھر، بلڈنگ نہیں تھی، سب لوگ چھوڑ گئے۔ میں خدا سے کہتا تھا خداوند کیسے ہوگا، یہ عزیز کلونی، گلزار کلونی میں تو جگہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہی، کیا بنے گا۔ 2017 میں تھوڑے سے پیسے میرے پاس آئے، تو ہوا یہ کہ میرے دل میں پہلے کہتا تھا پہلے خدا دا گھر بنانا ہے، لیکن بندہ ہی ہوتا ہے۔ میرے دل میں آیا خیال کہ پہلا کو گھر بنا لائیے بھائی، گھر بنانا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی کام خراب ہو جائے۔ جگہ کا میں نے ٹوکن کر دیا، 5000 روپے دے دیے بندے کو۔ جب میں واپس آیا تو رات کو میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہو رہا ہے، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے پہلے خدا، پہلے خدا، پہلے خدا، اب میں خود لالچی بن گیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، 5000 اس بندے نے واپس نہیں دیا۔ میں نے کہا نہیں، پہلا جگہ لائیں گے، پھر گرجا بنے گا، چرچ بنے گا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جس دن سے یہ چرچ بنا ہے، میں نے گیو اٹ اوے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا نہیں ہے، میں خدا کے لیے میں نے کہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ بڑا لمبا عرصہ نہیں، 2017 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ یہ گاڑی بھی میں نے پہلی دفعہ نہیں تھی لی۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میرا دوست باپ کی طرح تھا کوریا میں، مجھے کہتا ہے کہ کہاں پر ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک جگہ پر آیا ہوں کلام سنانے کے لیے حافظ آباد میں۔ کہتا کیسے جاتے ہو؟ میں نے کہا موٹر سائیکل۔ جب میں موٹر سائیکل پر ٹریول کر رہا تھا تو ایسے ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھوڑا، مجھے کہتا ہے بات چیت ہو رہی تھی، کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے پہلے سے ہی کہ میں تجھے گاڑی لے کے دینا چاہتا ہوں۔ خدا دیکھتا ہے کہ آپ تھوڑے میں دیانتدار ہیں کہ جب سے یہ بلڈنگ بنی ہے میرے پاس وسائل کی کمی نہیں رہی ہے۔ خدا نے یہ دیکھا کہ یہ اعتماد کیا کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ خدا ہم سب کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب میں جب امریکہ میں تھا، یہ بھی گواہی کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب میں امریکہ میں تھا 2 مہینے میں نے ٹریول کیا، جہاز پر فلائی کیا، 1 مہینہ میں نے بائی روڈ گیا۔ میرا دوست ہے، 3-4 گھنٹے کی فلائٹ جو ڈرائیو ہے وہ میرا دوست مجھے لے کر جاتا ہے کار پہ، لیکن جب دور جانا ہو، دوسری ریاست میں جانا ہو تو فلائی کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاز پہ جانا پڑتا ہے۔ 2 مہینوں کے اندر آپ جانتے ہیں میں نے کتنی بار جہاز پہ سفر کیا؟ 17 بار، 17 ٹائمز 2 مہینوں میں جہاز میں بیٹھنے کا مجھے موقع ملا، اور ایک آنے اور جانے، امریکہ آنے اور جانے کی فلائٹ لگائے، کتنے ہو گئے؟ 19 بار۔ مجھے بتائیں کون پاکستانی پادری ہے جو اتنا فلائی کرتا ہے؟ اور جو میں امریکہ میں فلائی کرتا ہوں میں پے نہیں کرتا، لوگ ٹکٹ دیتے ہیں آؤ اور پریچ کرو۔
خدا دیکھتا ہے بندے کو کہ کیا یہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ نہیں. خدا دیکھتا ہے کہ تھوڑے میں دیانتدار ہیں کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت چیمپئن ہوں دیانتداری کا، یا میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں، یا بہت بڑا میں راست باز ہوں. مجھے صرف یسوع کی راست بازی پر یقین ہے. ہم سب کمزور ہیں. میں آپ کی طرح کا ہی ہوں، آپ میری طرح کے ہیں. فرق یہ ہے کہ اس نے مجھے خدمت دی ہے، اور یہ الگ اس کی خدمتیں ہیں، گفٹس ہیں. 17 ٹائم 17 بار 2 مہینوں میں. یہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے وہ فضل کرتا ہے. اور ابھی بھی میرے خواب جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. میں ابھی بھی، وہ کہتے ہیں نا، میں بار بار گر رہا ہوں، وہ بار بار اٹھا رہا ہے. میں بار بار چھلانگ لگا رہا ہوں، وہ بار بار. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب آپ بچے کو پہلی دفعہ وہ جب اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چھلانگ لگانے لگا ہوں، پہلی دفعہ اسے ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. جب وہ چھلانگ لگاتا ہے، آپ یا آپ کا بیٹا یا آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو بچہ جو ہے، بیبی جو ہے، جب پہلی دفعہ وہ چھلانگ لگاتا ہے اسے ڈر ہوتا ہے. لیکن جب وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، آپ اسے کیچ کر لیتے ہیں، بچہ کہتا ہے بار بار چھلانگ لگاؤں گا. وہ بار بار جاتا ہے چھلانگ لگانے کے لیے. میرا بار بار چھلانگ لگا رہا ہوں اور وہ بار بار کیچ کر لیتا ہے، بار بار وہ پکڑ لیتا ہے. یہ ایمان ہے. جنراسٹی، فیاضی ایمان ہے. اس کا تجربہ کریں. بل گیٹس دنیا کا امیر آدمی بن سکتا ہے. چارلز فینی اتنا آخری چیک اس کا ناکام ہو سکتا ہے، فیل ہو جاتا ہے یا باؤنس ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وہ بن رہے ہیں، لیکن جس لیول پر بھی ہم ہیں خدا دیکھنا چاہتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ خدا ہمیں واپس نہ لوٹائے. اور آخری بات، چوتھی بات، پہلے نمبر پر ہر شخص فیاض ہو سکتا ہے. فیاض بننے کی راہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں بلکہ مختار ہیں. اور آخری بات یہ ہے، ہر بار خدا اپنے آپ کو پروو کرے گا، ثابت کرے گا کہ میں وفادار خدا ہوں. ہر بار جب آپ اس پر اعتماد کریں گے، وہ ہر بار آپ پر پورا اترے گا، وہ اپنے وعدوں پر. چونکہ اس کے وعدے سچے ہیں جو کبھی بھی، جن میں پرابلم نہیں ہو سکتی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا دے رہا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کتنا خدا کا رکھ رہا ہوں اپنے پاس. کیونکہ میں ہمارا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے. کہتا میں یہ نہیں دیکھتا میں کتنا دیتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں میں کتنا رکھتا ہوں خدا کا. کیونکہ ہماری کوئی چیز اپنی نہیں ہے. کوئی بھی چیز کسی بندے کی پراپرٹی، کسی بندے کی یہاں پر ملکیت نہیں. ساری چیزیں ہمارے خدا کی ہیں. ہم صرف مختار ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ایک بندہ مجھے بتا دے جو اپنے ساتھ کچھ لے گیا ہو، ایک بھی بندہ دنیا کے اندر بتا دے مجھے، کوئی آپ کو نہیں ملے گا. چونکہ ساری چیزیں ہمارے خدا کی ہیں. ہم صرف، کسی کے پاس تھوڑی چیزیں ہیں، کسی کے پاس زیادہ چیزیں ہیں، خدا نے دی ہوئے ہیں، چلو انجوائے کرو، دیکھو ان کو، یوز کرو. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میری ہے، وہ رانگ ہے. اگر میری ہو تو پھر ساتھ جانی چاہیے، مرنے کے بعد نہیں ساتھ جاتی. چونکہ خدا اون کرتا ہے، ہم لون کرتے ہیں. خدا کی اب ملکیت ہے، ہمارے پاس قرض ہے. یہ قرض دیا گیا ہمیں. خدا دیکھتا رہتا ہے کہ اس کو کتنا دیا ہے، اور جب ہم پورے اترتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ اس کو اور دو، یہ بندہ قابل اعتماد ہے، یہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ giving to God is not appreciation, it's obedience. خدا کو دینا یہ کوئی خدا کو اپریشیٹ کرنا، خراج تحسین پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ فرما برداری ہے. فرما برداری ہے. اور میں نے جیسے کہ پہلے کہا، نافرمانی کی سزائیں ہیں، فرما برداری کی برکت ہے. خدا مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے. 2021 میں آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا. اگین میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگاپے چرچ کو دیں، ہمیں دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا درست ہے، خدا کو دینا یا نہ دینا. یہاں پر لکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. یہ بائبل کہہ رہی ہے، یہ کسی پادری نے نہیں کہا. صحیح بات ہے، پادریوں کو ہے عادت کہ وہ چندے پہ مرنے والے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں چندے کی وجہ سے. میں اپنی کلیسیا میں صبح بتا رہا تھا گکھڑ میں نے کہا کہ میرے نال تہانوں بڑے اعتراض ہو سکتے ہیں، بڑے گلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گلا نہیں کہ ساڈا پادری لالچی سی.
صحیح بات ہے. میں نے کہا کہ آپ کو یہ گلا نہیں ہوگا کہ آپ کا پادری لاج کبھی چندے کو دے کر مرنے والا نہیں ہوا میں کہ پتہ نہیں اب آخری باری دنیا دوتے بھائی چندہ آ رہے ہیں. خدا کی چیزیں خدا پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہیے. خدا دیتا ہے. خدا اگر ہم یہ خدا پر ایمان نہیں ہے تو پھر خدمت نہیں کرنی چاہیے بندے کو, خدمت نہیں کرنی چاہیے. میں پچھلے دن بلی گرام کی بات سن رہا تھا, کہتا میں نے کبھی اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کتنی اناؤنسمنٹ کرنی ہے خدا لوگوں کو کہ چندہ دیں. کہتا ہے خدا خود دیتا ہے. تو آج کل تھوڑے حالات فرق ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے تھوڑا کاٹے گا, جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. یہ بائبل کی بات ہے. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے, نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے, کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. عزیز رکھتا ہے خوشی سے دینے والے کو. A cheerful giver, خوشی سے دینے والا. اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے. یہ بائبل کہتی ہے کثرت. یہاں پر بھی لفظ کثرت ہے. ہمارا اس سال کا لفظ کیا ہے؟ کثرت. وہ کثرت سے فضل کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کر, ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کر. یہ بائبل کہہ رہی ہے ہر چیز کافی طور پر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ خدا ہے. کہتے ہیں کہ ایک لالچی شخص پوری دنیا سے پوری کائنات کی چیزیں لے کر خوش نہیں ہوتا. پوری کائنات مل کر ایک لالچی بندے کو خوش نہیں کر سکتی. لیکن یہ پوری کائنات کے اندر ہر انسان کے لیے سب کچھ ہے. اس کائنات کے اندر سب کے لیے سب کچھ ہے, لیکن ایک لالچی شخص کو یہ کائنات بھی مطمئن نہیں کر سکتی. زر دوست روپے سے اسودہ نہ. یہ انسان کی بات ہے کہ وہ سودہ ہوتا ہے کہ نہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں لیڈرز ہمارے پیسہ آتا پھر بھی مطمئن نہیں ہے, پھر بھی کرپشن اور کرپشن پہ کرپشن ہوتی ہے. تو ہر چیز کافی طور پر ملا, ہر ایک نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. اور بائبل کہتے ہیں جو اس نے بکھیرا ہے اس نے کنگالوں کو دیا ہے, اس کی راست بازی اب تک باقی رہے گی. اس نے بکھیرا ہوا ہے یہاں پر, وہ دے رہا ہے, وہ مہیا کرتا ہے. اگین خدا کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے, وہ تو دینے والا خدا ہے. اس نے کہا کہ جنگل کا ایک ایک جانور میرا, قربانی کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے. لیکن خدا دے کر دیکھتا ہے کہ بندہ یہ لے کر کہیں بھول تو نہیں گیا, مجھے مٹیریلسٹک تو نہیں ہو گیا. اس لیے خدا نے حکم دیا کہ یہ اسرائیلیوں سے کہا کہ جب تمہیں میں دوں تو تم یہ کرنا اور وہ کرنا. اور ملاکی کہتا ہے بنی اسرائیل سے کہ اب تم بھول گئے ہو, پہلے دعا کرتے تھے خدا نے برکت دی ہے, اب کہتے بیمار جانور خدا کو دے دیتے تھے. تو خدا نے کہا کہ تم میرے لیے بیمار جانور لے کے آتے ہو. کتنی عجیب بات, پہلے روتے تھے جب برکت ملی واپس آ گئے, پھر بیمار جانور. چیٹنگ خدا کو. کوئی بندہ خدا کو چیٹ نہیں کر سکتا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کیا کر, نیت دیکھتا ہے بندے کی کہ بندہ کس سوچ سے دے رہا ہے. تو آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا, محتاج فیاض ہونا یہ بہت بڑی برکت ہے. فیاض ہونا بہت بڑی برکت ہے. کشادہ دل ہونا بہت بڑی برکت ہے. جو لوگ فیاض ہوتے ہیں, بائبل میں لکھا کہ فیاض دل موٹا ہو جائے گا. جو سراب کرتا ہے وہ خود بھی سراب ہوگا. فیاض دل موٹا ہوگا. میں اسی لیے زیادہ موٹا ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. فیاض دل موٹا ہوگا. جو کھلے دل کا ہے وہ موٹا ہوتا ہے. جو سکڑے دل کے بندے موٹے نہیں ہوتے, وہ سڑتے رہتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر. فیاض دل موٹا ہو جائے, بائبل کہتی ہے. میرے عزیزو, میری دعا ہے کہ 2021 میں ہم فیاض ہوں. فیاضی مین چیز, چلیں پیسے پر فیاضی کا پتہ چلتا ہے, اپنے وقت میں فیاض ہوں, اپنی توانائی میں فیاض ہوں. ہر بات میں فیاض ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, ہر بات میں فیاض ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ اب یہ صرف پیسے کی بات ہے, پیسہ بڑا اہم ہے. یہاں پر ایکچولی فیاضی کا امتحان ہوتا ہے بندے کا. لیکن ویسے فیاض چھوٹی چھوٹی باتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنی گریس رکھتا ہے. کئی لوگ معاف کرنے میں بھی فیاض نہیں ہے, کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے, اتنے کنجوس ہیں, کہتے ہیں نہیں میں بندے نے جان لے کے چھڑنی ہے, انہیں میں معاف نہیں کرنا کوئی بھی. میرا یہ مقولہ ہے کہ پیسے کی عزت کرو, پیسے سے پیار نہ کرو. لو آف منی برا ہے, پیسے سے محبت بری ہے, پیسے کی عزت اچھی ہے. کیوں؟ چونکہ اگر آپ عزت نہیں کریں گے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی, آپ کی عزت نہیں کرے گی. یسوع نے کہا کہ لو آف منی برا ہے, پیسے کیا سے محبت بری ہے, چونکہ آپ خدا اور پیسے دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے.
پہلے نمبر پر کون ہے؟ یہ زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ یوز منی لو پیپل. پیسے کا استعمال کرو، لوگوں سے پیار کرو. کئی لوگ کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یوز پیپل لو منی. پیسوں سے پیار کرو، دنیا کو استعمال کرو، لوگوں کو استعمال کرو. یہ بڑا خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ منی از اے ٹیریبل ماسٹر اینڈ اے ونڈرفل سرونٹ. پیسہ اچھا غلام ہے، برا مالک ہے. جب یہ مالک بن جاتا ہے بہت برا ہے. یہ پھر دماغ خراب ہوتا ہے. پھر وہ لوگوں کے ساتھ ملنے سے بھی بندہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں سپر مین ہوں، میں اس لوگوں سے نہیں مل سکتا، میرے کل پیسے نہیں. دس از رانگ. پیسہ اچھا نوکر ہے، برا مالک ہے. نوکر رہنا چاہیے، مالک بنے گا خرابی کرے گا. سب اپنے سروں کو جھکائیں گے. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا. کثرت میں نے مانگی ہے. اگر آپ متفق نہیں ہوں گے کثرت نہیں آ سکتی. آپ اپنے زبان سے کہیں گے خداوند 21 کثرت کا سال ہے. آپ نے اپنے منہ سے کہنا ہے. جب تک آپ منہ سے پکاریں گے نہیں، میرے دعا کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. جب تک آپ خود نہیں کہیں گے خداوند کثرت دے، کثرت دے، کثرت کی برکت دے، فیاضی دے مجھے 2021 میں. خداوند وسائل عطا کر تاکہ میں تیرے کام کے لیے دے سکوں. خداوند میں فیاض ہونا چاہتا ہوں. ہالیلویا. سب میں آپ کے لیے دعا